السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سونیا عدنان اور شہریار احمد۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حل کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو اسلام آباد میں جناح میڈیکل کمپلیکس اور دانش یونیورسٹی کے تعمیراتی کام میں شفافیت اور معیار یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ صدر نے تجارت اور سیاحت کے فروغ کے لیے ایران کے ساتھ ریلوے روابط ترجیحی بنیاد پر مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان نے تیل اور گیس، معدنیات اور کان کنی کے شعبوں میں تعاون کے نئے امکانات تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ اسلام آباد کچہری دھماکے کے منصوبہ سازوں نے افغانستان میں دہشت گرد کیمپوں سے تربیت حاصل کی تھی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے افغانستان میں کسی بھی حملے کی دو ٹوک الفاظ میں تردید کی ہے۔ وزیر داخلہ اور ان کے سعودی ہم منصب نے سیکیورٹی امور میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر صحت نے انقرہ میں عالمی طبی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترکیہ کے ساتھ مریضوں کے لیے طبی خدمات میں تعاون کو وسعت دینے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے ڈیجیٹل شعبے کو وسعت دینے کے لیے عالمی شراکت داروں کے ساتھ اشتراک عمل مضبوط بنانے کا خواہش مند ہے۔ وزیر تجارت نے آج کراچی میں خوراک اور زراعت کی تیسری بین الاقوامی نمائش کا افتتاح کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 37 سال کے دوران بھارتی فوج نے 2300 سے زائد خواتین کو شہید کیا ہے۔ راولپنڈی میں سہ ملکی T20 کرکٹ سیریز میں سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان میچ جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کی وزارت کی جانب سے اقدامات پر اطمینان ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر چودھری صالح حسین سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران چودھری صالح حسین نے وزیر اعظم کو اپنی وزارت سے متعلق امور کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ ادھر NA 189 راجن پور سے قومی اسمبلی کے رکن شمشیر علی مزاری نے بھی آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور انہیں اپنے حلقے کے مسائل سے متعلق بتایا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں جناح میڈیکل کمپلیکس اور دانش یونیورسٹی کی سائٹس کا دورہ کیا اور حکام کو شفافیت اور کام کا اعلیٰ ترین معیار یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ان تعمیراتی منصوبوں کے لیے اچھی ساخت کی حامل اور اعلیٰ درجے کی کمپنیوں کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا، خراب ساخت والی کمپنیوں سے بچنے کے لیے پری کوالیفیکیشن کے عمل پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے اور تمام ادائیگیاں صرف تیسرے فریق کی توثیق کے بعد ہی کی جائیں۔ وزیر اعظم نے منصوبے کے تمام شعبوں کو ڈیجیٹلائز کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ پورا نظام پیپر لیس، فیس لیس اور اعلیٰ ترین معیار کا ہونا چاہیے۔ انہوں نے ان منصوبوں کو جمالیاتی حوالے سے بھی خوشنما بنانے کی ہدایت کی۔ دورے کے موقع پر وزیر اعظم کو منصوبوں کے مختلف مراحل کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ صدر آصف علی زرداری نے ایران کے ساتھ تجارت کے شعبے میں تعاون اور سیاحت کے فروغ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر ریلوے روابط مستحکم کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری ڈاکٹر علی اربلشیر لاریجانی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ صدر نے کہا کہ بہتر روابط سے تاجروں اور مسافروں خصوصاً زائرین کو سہولت ہوگی اور دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون مزید مستحکم ہوگا۔
پاکستان اور ایران نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور باہمی دلچسپی کے اہم علاقائی اور عالمی امور پر تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری ڈاکٹر علی لاریجانی کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ اس سے قبل اسلام آباد آمد پر صحافیوں سے گفتگو میں ڈاکٹر علی لاریجانی نے خطے میں پاکستان کی کلیدی کردار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ تہران اور اسلام آباد کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون سے خطے میں امن اور آشتی کو تقویت ملتی ہے۔ اسلام آباد کے لیے روانگی سے قبل انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اردو زبان میں اپنے پیغام میں پاکستان کو دوست اور برادر ملک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی لوگ کبھی نہیں بھولیں گے کہ پاکستانی قوم کس طرح جون کے وسط میں ایران پر مسلط کردہ 12 روزہ جنگ کے دوران کیسے ایرانی قوم کے شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ انہوں نے کہا کہ دو اہم اور بااثر ممالک کے طور پر پاکستان اور ایران مستقل طور پر خطے میں امن اور سلامتی کو ترجیح دیتے ہیں۔ پاکستان اور آذربائیجان نے تیل و گیس، معدنیات اور کان کنی، گوشت، لائیو اسٹاک اور مہمان نوازی کے شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے وزیر معیشت میکائل جباروف کے درمیان وفود کی سطح پر بات چیت کے دوران ہوا۔ فریقین نے ان شعبوں میں پاکستان میں آذربائیجان کی ممکنہ سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں G11 کچہری دھماکے کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں صحافیوں کو واقعے کی تحقیقات میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دے رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ انٹیلیجنس بیورو اور محکمہ انسداد دہشت گردی کی خفیہ اطلاع کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی میں واقعے کے 48 گھنٹے کے اندر ہی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ انٹیلیجنس بیورو اور CTD نے اس حملے کے 48 گھنٹے کے اندر 4 ملزمان اس کی گرفتار کیے۔ بڑی مہارت کے ساتھ یہ انٹیلیجنس بیورو کا اور CTD کا ایک مشترکہ آپریشن تھا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ گرفتار دہشت گردوں اور خود کش حملہ آور کے کالعدم تحریک طالبان سے براہ راست روابط تھے۔ انہوں نے کہا کہ عسکریت پسندوں نے افغانستان میں دہشت گرد کیمپوں میں تربیت حاصل کی تھی۔ وفاقی وزیر نے ایک دہشت گرد ساجد اللہ کی اعترافی ویڈیو بھی دکھائی۔ عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ یہ دہشت گرد کسی انتہائی اہم ٹارگٹ کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، لیکن وفاقی دارالحکومت میں سخت سیکیورٹی کی وجہ سے ان کی سازش ناکام ہو گئی۔ وزیر اطلاعات نے اس بات کا اعادہ کیا کہ حکومت عوام اور ملک کی سلامتی کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے ناصور کے خاتمے کے لیے مکمل فعال ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے افغانستان میں کسی بھی حملے کی واضح طور پر تردید کی ہے۔ آج سینئر صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کبھی عام شہریوں کو نشانہ نہیں بناتا اور نہ ہی بزدلانہ حملے کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے فوجی کارروائی صرف واضح اعلان کے بعد کی جاتی ہے۔ DGISPR نے افغان عبوری حکومت کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان دہشت گردوں کے مختلف گروہوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان حکومت قومی لاہ عمل پر بھرپور انداز میں عمل درآمد کر رہی ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ملک کو استحکام، اختراع اور قومی تعمیر نو کے نئے دور کی جانب گامزن کریں۔ وہ آج اسلام آباد میں اڑان پاکستان قومی مباحثے کی افتتاحی نشست سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد دانشور قیادت کو پروان چڑھانا، اخلاقی اور شہری اقدار کے حوالے سے آگاہی کو فروغ دینا اور نوجوانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کے نوجوانوں کو اقتصادی اور سماجی ترقی میں شامل کرنے کے لیے پروگرام جاری ہیں اور امن، اتحاد اور قومی یگانگت کے سفیر کے طور پر ان کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ، برآمدات، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ترسیلات زر میں ریکارڈ کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ سعودی عرب ہر پاکستان کا دوسرا گھر ہے اور قوم کو دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اور دیر پا شراکت داری پر فخر ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار سعودی عرب کے اپنے دورے کے دوران اپنے سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف سے آج ریاض میں ملاقات کے دوران کیا۔
فریقین نے ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی، تعاون اور ادارہ جاتی تعلقات مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں معلومات کے تبادلے، استعداد کار بڑھانے اور ابھرتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے مربوط کوششوں سمیت سیکیورٹی امور میں دو طرفہ اشتراک عمل کو فروغ دینے پر توجہ دی گئی۔ فریقین نے پولیس اور پیراملٹری فورسز کے لیے تربیتی تبادلے کا پروگرام شروع کرنے پر بھی اتفاق کیا، جو دونوں ملکوں کے درمیان پیشہ ورانہ اشتراک عمل کے نئے مرحلے کا آغاز ہوگا۔ شہزادہ عبدالعزیز نے پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پر حالیہ حملے میں شہید اہلکاروں کے خاندانوں سے تعزیت کا اظہار بھی کیا اور ان کی قربانی اور خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے صحت کے نظام کو ایک جامع حفاظتی فریم ورک میں تبدیل کر رہا ہے۔ آج انقرہ میں میڈیکل ورلڈ کانفرنس صحت کے عالمی رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اب صحت کی دیکھ بھال کے ابتدائی اور ثانوی نظام کو مضبوط بنا رہی ہے تاکہ امراض کی جلد تشخیص اور روک تھام کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس نئی حکمت عملی کا ایک اہم ستون قومی الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ کے نظام کا آغاز ہے، جو کہ قومی شناختی کارڈ کو صحت کے انفرادی اعداد و شمار سے منسلک کر کے ہر شہری کے لیے یونیورسل میڈیکل ریکارڈ تیار کرے گا۔ مصطفیٰ کمال نے ترکیہ کے ساتھ مریضوں کے لیے طبی خدمات پر مبنی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ بحری امور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری نے عالمی بحری نظام کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے جہاز رانی کے عالمی شعبے میں ملک کے بڑھتے ہوئے کردار کو اجاگر کیا ہے۔ وہ آج لندن میں انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن اسمبلی کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے پاکستان کی تصویراتی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی 1000 کلومیٹر سے زیادہ کی ساحلی پٹی دنیا کے چند اہم ترین سمندری راستوں سے جڑی ہے، جو مشرقی وسطی، وسطی ایشیا، افریقہ اور بحر ہند کے خطے کو ملاتی ہے۔ بحری شعبے کے جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے پاکستان کے اقدامات پر روشنی ڈالتے ہوئے جنید انوار چودھری نے کہا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران پاکستان نے پورٹ ڈیجیٹلائزیشن، میری ٹائم سیفٹی بڑھانے، گرین پورٹ کی ترقی اور مصنوعی ذہانت سے چلنے والے پورٹ کمیونٹی سسٹم سمیت ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر شیزہ فاطمہ خواجہ نے آج دوحہ میں عالمی موبائل کانگریس کی افتتاحی تقریب میں GSMA کے چیف ایگزیکٹو جان ہوفمین سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے عالمی شراکت داروں کے ساتھ تعاون مضبوط بنانے میں پاکستان کی دلچسپی کو اجاگر کیا، کیونکہ ملک اپنی ڈیجیٹل ترقی کو وسعت دے رہا ہے۔ شیزہ فاطمہ نے GSMA کی قیادت کو پاکستان کے ڈیجیٹل ویژن بشمول روابط بڑھانے، خدمات کی فراہمی بہتر بنانے اور زیادہ مؤثر ڈیجیٹل نظام کی تعمیر کے لیے جاری اقدامات پر بریفنگ دی۔ فریقین نے تعاون کے نئے شعبے تلاش کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے آج کراچی میں تیسری بین الاقوامی خوراک و زراعت نمائش کا ایکسپو سینٹر میں افتتاح کیا۔ 350 سے زائد سرکردہ پاکستانی کمپنیوں نے ملک کی غذائی اور زرعی اشیاء نمائش میں رکھی ہیں۔ ایکسپو میں 80 سے زائد ممالک کے 700 سے زائد تجارتی مندوبین شریک ہیں۔ جام کمال خان نے نمائش کا افتتاح کرنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت پاکستان ترقی اور معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے قومی معیشت کی بہتری اور تجارت بڑھانے کے لیے ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ وزیر تجارت نے افغانستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو معمول پر لانے کے حوالے سے کہا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور اس در اندازی کو روکنے کے بعد ہی تجارت بحال ہو سکتی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آج راولپنڈی میں چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے الوداعی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران آرمی چیف نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی مثالی قیادت، اسٹریٹجک دور اندیشی اور پاک فوج کے لیے شاندار خدمات کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے علاقائی استحکام، فوجی سفارتکاری اور دوست ممالک کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری مضبوط بنانے کے لیے جنرل ساحر شمشاد کے کردار کو اجاگر کیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے اپنے کیریئر کے دوران بھرپور حمایت و تعاون پر آرمی چیف اور مسلح افواج کا شکریہ ادا کیا۔ GHQ آمد پر جنرل ساحر شمشاد مرزا نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور پاک فوج کے ایک چاق و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آج ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی الوداعی ملاقات کی۔
جنرل ساحر شمشاد مرزا نے پاک فضائیہ کی جنگی تیاری اور اسے جدید خطوط پر استوار کرنے اور اپ گریڈیشن کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے تینوں مسلح افواج کے درمیان جامع اور مربوط تعاون کی بھی تعریف کی اور یقین ظاہر کیا کہ یہ تعاون مستقبل میں مزید مستحکم ہوگا۔ ظہیر احمد بابر سدھو نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کی مثالی خدمات اور تینوں مسلح افواج کے استحکام میں ان کی مرکزی کردار کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے میں 50,000 ایکڑ رقبے پر جھینگے کی فارمنگ کے منصوبے کے قابل عمل ہونے کی رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ ان خیالات کا اظہار وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں تعلیم، ماحولیات، جنگلات، وائلڈ لائف، فشریز، ٹورزم، آرکیولوجی، سپورٹس اور لیبر سمیت ہر شعبے کی جانچ پڑتال اور کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں پنجاب کے محنت کشوں کے لیے اپنا گھر کا خواب پورا کرنے کے لیے جھنگ اور کمالیہ میں 20,000 ورکرز کے لیے 3 مرلے کے پلاٹ دینے کا منصوبہ پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پنجاب نے کروڑوں روپے کے جھینگے کامیابی سے ایکسپورٹ کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے UAT لاہور میں مقامی اسموک گن کی تیاری پر مسرت کا اظہار کیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ درینہ تعلقات اور GSP+ شراکت داری پاکستان کی برآمدات کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ انہوں نے یہ بات یورپی یونین مانیٹرنگ مشن اور سندھ ٹریٹی امپلیمنٹیشن سیل کے 11 رکنی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جس نے آج کراچی میں ان سے ملاقات کی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان GSP+ کے 5ویں 2 سالہ جائزے سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے تکنیکی معاونت اور استعداد کار بڑھانے کے لیے یورپی یونین سے تعاون کی درخواست کی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے آج پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور شہید اہلکاروں کے لیے فاتح خوانی کی۔ دورے کے دوران انہیں گزشتہ روز FC ہیڈ کوارٹر پر حملے کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ گورنر نے فتنۃ الخوارج کے حملے کو فوری ناکام بنانے پر FC اہلکاروں اور ان کی قیادت کی تعریف کی اور کہا کہ FC نے غیر معمولی جرت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ صحافیوں اور میڈیا کارکنان کے تحفظ کے لیے حکومت کے قائم کردہ کمیشن نے کام شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ارکان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے عالمی معیار کے مطابق یہ کمیشن قائم کیا ہے، جس کا مقصد صحافیوں کے فرائض کی آزادانہ اور خود مختار انداز میں انجام دہی یقینی بنانا ہے۔ یہ کمیشن صحافیوں کے تحفظ کے لیے مکمل، شفاف اور آزادانہ طریقے سے کام کرے گا۔ کمیشن نے شکایات کے اندراج کا طریقہ کار بھی واضح کیا ہے اور کمیشن کے قواعد و ضوابط کا مسودہ تیار کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 37 سالوں کے دوران قابض افواج کے ہاتھوں 2000 سے زائد خواتین کو شہید اور تقریباً 11,000 کی بے حرمتی کی گئی۔ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی جانب سے خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر جاری کردہ رپورٹ کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیری خواتین 1947 سے بھارت کے فوجی قبضے اور سیاسی ناانصافیوں کے تحت نہ ختم ہونے والے مصائب، ریاستی دہشت گردی، خوف اور اذیت کا سامنا کر رہی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیری خواتین اس دردناک تنازع کا سب سے زیادہ شکار ہوئی ہیں، جس میں 1989 سے اب تک تقریباً 23,000 خواتین بیوہ ہوئی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فورسز مقبوضہ کشمیر میں خواتین کی بے حرمتی اور چھیڑ چھاڑ کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں تاکہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم کیے جانے والے جائز مطالبے کو دبایا جا سکے۔ 7واں روس چین انرجی بزنس فورم آج بیجنگ میں شروع ہو گیا۔ فورم میں دونوں ممالک کی بڑی کمپنیوں کے تقریباً 450 نمائندے، سیاسی شخصیات اور ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر اپنے پیغام میں چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ توانائی کے شعبے میں تعاون مضبوط بنیادوں پر قائم ہے اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ فائدہ مند شراکت داری کے لیے مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ امریکہ اور روس نے ابوظہبی میں یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے مجوزہ منصوبے پر بات چیت کی ہے۔ ان مذاکرات کا مقصد مستقبل میں اعلیٰ سطح کے روابط کی بنیاد رکھنا ہے۔ تھائی لینڈ کے صوبے سونکلا میں شدید سیلاب کے باعث کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ملک میں شدید سیلاب سے تقریباً 20 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔
اور اب پیش خدمت ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کھیلوں میں سب سے پہلے بات کرکٹ کی۔ راولپنڈی میں T20 سہ ملکی سیریز میں سری لنکا نے زمبابوے کے خلاف 147 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 5.1 اوورز میں 58 رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ قومی خواتین ون ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ میں کانکروز اور انوینسیبل ٹیموں نے اپنے اپنے میچ جیت لیے ہیں۔ کانکروز نے سٹارز کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا۔ دوسرے میچ میں انوینسیبل نے چیلنجرز کو 16 رن سے ہرا دیا۔ دوسری انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کل جناح اسپورٹس کمپلیکس لاہور میں شروع ہوگی۔ چیمپئن شپ ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن کے تعاون سے منعقد کی جا رہی ہے۔ چیمپئن شپ میں 15 ملکوں سے 44 پروفیشنل باکسر شرکت کر رہے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، جنوبی کوریا، آسٹریلیا، آئرلینڈ، فلپائن، نیدرلینڈ، مراکش، گھانا، فرانس اور دیگر ملکوں سے باکسر، آفیشلز اور نمائندے پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ کھیلوں کے قومی ہیرو شوبز انڈسٹری کی نمایاں شخصیات بھی چیمپئن شپ کا حصہ ہوں گی۔ چیمپئن شپ ہفتے تک جاری رہے گی۔ پاکستان کے ٹینس اسٹار احسام الحق قریشی نے پروفیشنل ٹینس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی جاری ATP چیلنجز پاکستان احسام الحق قریشی کے شاندار کیریئر کا آخری پروفیشنل ٹورنامنٹ بن گیا ہے۔ احسام الحق قریشی کا ٹینس کے کھیل کا سفر 2 سے زائد عشروں پر محیط ہے، جن میں انہوں نے عالمی سطح پر شہرت اور عزت پائی۔ ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب میں اپنے الوداعی خطاب میں انہوں نے اپنے ابتدائی کیریئر میں درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالی اور غیر متزلزل حمایت کرنے پر اپنی فیملی کا دلی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اپنے کھیل کے پورے سفر میں سپورٹ کرنے پر اپنے تمام کوچز، مینٹور، ساتھی کھلاڑیوں اور قومی سپورٹس میڈیا کا بھی بھرپور شکریہ ادا کیا۔ اور اب پیش خدمت ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 291 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,61,692 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 590 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 490 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 59 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 477 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 155 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 284 میں کمی، جبکہ 38 کمپنیوں کی حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ شیل کارپوریشن لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 54 روپے 31 پیسے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 99 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ قیمت خرید امریکی ڈالر 280 روپے 50 پیسے، قیمت فروخت 281 روپے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 367 روپے 69 پیسے، 368 روپے 35 پیسے۔ یورو 332 روپے 23 پیسے، قیمت فروخت 323 روپے 81 پیسے۔ سعودی ریال 74 روپے 79 پیسے، قیمت فروخت 74 روپے 92 پیسے۔ UAE درہم 76 روپے 39 پیسے، قیمت فروخت 76 روپے 52 پیسے۔ جاپانی ین 1 روپیہ 79 پیسے، قیمت فروخت 1 روپیہ 79 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,74,281 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,72,729 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 78,279 میٹرک ٹن برآمدی، 74,450 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ 11واں 3 روزہ قومی کتاب میلہ آج لوک ورثہ اسلام آباد میں شروع ہوا۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علم کے ذرائع کے طور پر کتاب کی اہمیت پر زور دیا۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی پارلیمانی سیکرٹری فرح ناز اکبر نے اپنے خطاب میں اس دور میں کتاب میلے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ کامیابی کے لیے کتابوں کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ انہوں نے کتابوں کے سٹالز کا دورہ بھی کیا اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ مستقبل میں بھی اس طرح کی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔
معروف پس پردہ گلوکار سلیم رضا کی 42ویں برسی آج منائی گئی۔ وہ 4 مارچ 1932 کو بھارت کے شہر امرتسر میں پیدا ہوئے۔ سلیم رضا نے اپنے فنی سفر کا آغاز لاہور سے کیا اور جلد ہی شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ انہوں نے کلاسیکی موسیقی میں تربیت حاصل کی اور وہ اداسی بھرے گیت گانے میں شہرت رکھتے تھے۔ سلیم رضا نے 1960 اور 1963 میں نگار ایوارڈ بھی حاصل کیے۔ وہ 1983 میں آج ہی کے روز 51 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اور اب پیش خدمت ہیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ سپارکو اور نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن نے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت سیٹلائٹ کی بنیاد پر ٹیلی مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی خدمات کو بڑھانے کے لیے اسٹریٹجک شراکت داری قائم کی جائے گی۔ اس تعاون کا مقصد سپارکو کی خلا کے شعبے میں مہارت اور نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کے زمینی نیٹ ورک کے مطابق سیٹلائٹ سے لیس ڈیجیٹل پاکستان کی حمایت کرنا ہے اور دور دراز علاقوں میں رابطے، سیٹلائٹ کمیونیکیشن، کلاؤڈ سلوشنز اور محفوظ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو وسعت دینا ہے۔ برمنگھم یونیورسٹی کی نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ باقاعدگی سے فلاوانولز سے بھرپور غذائیں کھانے سے مردوں کی خون کی شریانوں کو ان منفی اثرات سے بچانے میں مدد مل سکتی ہے جو طویل عرصے تک بیٹھنے کے دوران پیدا ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق زیادہ فلاوانول والی غذائیں خون کی شریانوں کو کمزور کرنے سے روک سکتی ہیں جو طویل عرصے تک بیٹھنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ روزمرہ کی غذا جیسے بیر، سیب، چائے اور ناریل کی کچھ مصنوعات طویل مدتی اعصابی صحت کی حفاظت کا ایک آسان طریقہ ہو سکتی ہیں۔ اور اب جانیں گے موسم کی تازہ ترین صورتحال ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند اور اسموگ پڑنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک اور پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا، تاہم پنجاب اور خیبر پختونخوا کے چند میدانی اضلاع میں دھند اور اسموگ چھائی رہی۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت اسکردو میں -10، لیہ میں -9، گلگت میں -6، کوئٹہ میں -4، زیارت، قلات، بابوسر، گوبس، استور میں -3، بگروٹ اور دیر میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اہم شہر جیسے کہ اسلام آباد میں 4، پشاور میں 3، مری میں 2، لاہور میں 9، کراچی میں 15، مظفر آباد میں 4، سری نگر، شوپیاں میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حل کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو اسلام آباد میں جناح میڈیکل کمپلیکس اور دانش یونیورسٹی کے تعمیراتی کام میں شفافیت اور معیار یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ صدر نے تجارت اور سیاحت کے فروغ کے لیے ایران کے ساتھ ریلوے روابط ترجیحی بنیاد پر مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان نے تیل اور گیس، معدنیات اور کانکنی کے شعبوں میں تعاون کے نئے امکانات تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ اسلام آباد کچہری دھماکے کے منصوبہ سازوں نے افغانستان میں دہشت گرد کیمپوں سے تربیت حاصل کی تھی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے افغانستان میں کسی بھی حملے کی 2 ٹوک الفاظ میں تردید کی ہے۔ وزیر داخلہ اور ان کے سعودی ہم منصب نے سیکیورٹی امور میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر صحت نے انقرہ میں عالمی طبی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترکیہ کے ساتھ مریضوں کے لیے طبی خدمات میں تعاون کو وسعت دینے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے ڈیجیٹل شعبے کو وسعت دینے کے لیے عالمی شراکت داروں کے ساتھ اشتراک عمل مضبوط بنانے کا خواہش مند ہے۔ وزیر تجارت نے آج کراچی میں خوراک اور زراعت کی 3ری بین الاقوامی نمائش کا افتتاح کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 37 سال کے دوران بھارتی فوج نے 2300 سے زائد خواتین کو شہید کیا ہے۔ راولپنڈی میں سہ ملکی T20 کرکٹ سیریز میں سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان میچ جاری ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا، پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک ملاحت سولت، مدیر فورن ڈیسک
वसीम अहमद। न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद ख़बरों और तस्दीक़ के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर ख़बरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। हमें हमारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।